شالا صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر نواز شریف سندھ میں آتے ہیں، آپ کے خلاف کسی بڑے اتحاد کا حصہ بنتے ہیں، سندھ میں جلسے کرتے ہیں، کتنا بڑا سیاسی خطرہ ہو سکتے ہیں نواز شریف آپ کے لیے؟ سب سے پہلے میں نے زرداری صاحب کا بھی بیان دیکھا، اور زرداری صاحب کے بیان سے پہلے سب سے پہلا میرا انپٹ جو ہے وہ مختلف چینل پہ گیا، اور میں نے اس میں یہی کہا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن اتحاد بنائیں یا الیکشن کے بعد ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں جائیں۔ اور جہاں تک بات ہے نون لیگ اور ایم کیو ایم کی، تو جب نون لیگ کی حکومت تھی مرکز میں تو ایم کیو ایم ان کی الائی تھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ دیہی سندھ میں جو جی ڈی اے ہوتی ہے اور یا اس سے پہلے جو بھی الائنس بنتا تھا اس میں نون لیگ، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ان سب کا الائنس بنتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اب حیدرآباد اور کراچی لیول پہ یہ ہو رہا ہے کہ دونوں پارٹی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہیں، لیکن اس سے دیکھیں خطرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رائٹ ہے ان کا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے سندھ میں ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 2008 میں پنجاب سے پیپلز پارٹی کی 44 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، لیکن اس وقت تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا تھا پنجاب سے، اور تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت نہیں تھی اس وقت۔ تو پنجاب کی دو بڑی جماعتیں تھیں، ایک پیپلز پارٹی، ایک نون لیگ۔ تو 2008 میں آپ نے پنجاب سے 44 قومی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کی۔ 2013 میں آپ نے صرف ایک سیٹ حاصل کی قومی اسمبلی کی پنجاب سے، اور 2018 میں آپ نے صرف 6 سیٹیں حاصل کی۔ تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ بھی کوئی انتخابی بہت شاندار نہیں ہے پچھلے 10-15 سالوں میں۔ 2024 میں آپ کس بات کا شکوہ کر رہے ہیں نواز شریف سے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، یا آپ نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کرنا تھی جو آپ نہیں حاصل کر پائیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے 2018 میں الیکشن کے بعد بہت ساری پارٹیز تیار نہیں تھیں کہ وہ اسمبلی میں آئیں، وہ کہتی تھی الیکشن کو ہم نہیں مانتے، لیکن ہم نے سب کو منایا، اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تالا نہ لگے۔ رہی صحیح کسر اس کی ظہیر الاسلام صاحب کے کلپ نے پوری کر دی کہ دو پارٹیاں ہماری آزمائی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے ایک تھرڈ آپشن کے طور پہ نئی پارٹی کو انٹروڈیوس کرایا، تو وہ تو بیکار ہو گیا نا، 2018 سے لے کر یہ پیریڈ بیکار ہو گیا۔ اب رہی اس سے پہلے کی بات، یہ بات سب جانتے ہیں کہ بھٹو شہید کے بعد ہمارا پنجاب سے کبھی حکومت نہیں بن سکی، اور ہمارے ایک ایک شخص پہ 150-200 مقدمات ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے لوگوں نے کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی سہیں، لیکن ہماری کچھ نہ کچھ ریپرزنٹیشن رہی، اور وقت کے ساتھ یہی کوشش ہوتی رہی کہ کسی طرح ہمیں دیوار سے لگایا جائے۔ تو آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہی بات کر رہے ہیں جو میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ عوام کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کریں گی اور پولیٹیکل پارٹیز کے طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گی، پولیٹیکل جو کلچر ہے وہ کمزور پڑے گا۔ اور جب پولیٹیکل پارٹیز نے ہاتھ میں لایا اور اس کا صحرا ہماری طرف جاتا ہے، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے سب سے پہلے ایم آر ڈی بنائی ان پارٹیز کے ساتھ جنہوں نے بھٹو شہید کی جوڈیشل مرڈر پہ مٹھائیاں بانٹی تھیں اور ہاتھ میں لایا بہت کیا تھا، لیکن ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو ہم نے ایک ڈکٹیٹر کو چیلنج کیا۔ اس کے بعد بہت سارے چارٹر آف ڈیموکریسی تک آئیں تو آپ کو یہ اچھا لگے گا، لیکن اب اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ ایک صوبے میں تو گورنر بھی ان کا ہو، منسٹرز بھی ان سے، منسٹرز کے بارے میں خود الیکشن کمیشن لکھے کہ بھئی آپ لوگ ذرا اس طرح کے لوگ لائیں، اور دوسرے صوبے میں اور ان کے منصوبے بھی چل رہے ہوں کہ تو کیئر ٹیکر کے منصوبے، کیئر ٹیکر کے تو منصوبے نہیں ہوتے ہیں نا، الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے ان کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور دوسرے صوبے میں بجٹڈ اسکیم کیبنٹ کی پاس کی ہوئی، اسمبلی سے کری ہوئی، ان کو پہلے ہی سے روک دیا جائے۔ اب تو خیر پورے پاکستان میں روک دیا گیا۔ اب آپ اگر دیکھیں کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد سامنے آ گیا ہے، تو کیا سندھ میں ایم کیو ایم کا گورنر ہونا چاہیے؟
पंजाब में भी बलीगुर रहमान बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें जो है ना, ये हम देख रहे हैं और मुख्तलिफ मरहलों पे सहूलतकारी भी देख रहे हैं। तो ये हमें एक पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए।